اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا شمس الدین شاہ صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا كفو له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يقيدا لم دري عالم لا معبود إلا هو ولا موجود في الكونين لا مقصود إلا هو چونتے غلا بدستاری بیا تنہا غمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاح الا ہو بلا لا لا ہمارا کن بگو واللہ باللہ جو نظر خود سوء وحدت کن کلا مطلوب الا ہو علائے یار شوفانی مگو ثالث مگو ثانی هو الواحد هو المطلوب لا موجود إلا هو الأول هو الآخر ظهورا متجليه بذات خود هو إذا حق في الكونين إلا هو بگرد عالم چگردی دم هو الحق هو پسندیدم یکی گویم یکی دیدم ندیدم غیر إلا هو منم غمخار خود ہستم بجز باہو نہ دردستم دلو جارا باو بستم نہ بستم غیر الا ہو آنکھ بے جفت و بے آلت یکیست در عدد شکست و بے شکاں یکیست نہ بدنیا بودکارم نہ عقبارا خریدارم تمنائے نمیدارم بجز دیدار یا اللہ بدرگاہ تمی نالم جبی برخاک می مالم کرم فرما دری عالم بری بیکار یا اللہ درود پاک پڑھ لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میں نے ایک آیت اور ایک حدیث کا حصہ پڑھا ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس ناچیز کو صحیح مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحیح سننے سمجھنے اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا فتح اللہ صاحب کا کہ انہوں نے اس عاجز بندے کو اس قابل سمجھا کہ سٹیج پر اس کو بلایا جائے میں تو اس قابل ہی نہیں تھا اور دوسرے نمبر پر فیض ہے میرے استاد مکرم میرے مربی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب مدظل العالی کا
انہوں نے جو سبق دیا ہے تو وہ سنوانا چاہتا ہوں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناچیز کو صحیح سنوانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک منٹ مائک سیدھا کرتے ہیں. یہ تصاویر اور یہ چیزیں مجالس میں عام طور ہیں اور یہ ہمارے گلے پڑ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. مختلف تفاسیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اور علماء بھی نقل کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں لیتے ہیں. اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تصویر تو بنا دی، اس میں روح تو ڈال دو. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یا حدیث مبارکہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب اسی سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا آپ کی رسالت مبارکہ کا مسئلہ ہو کہ ایک ایسی ہستی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، جس کا دنیا میں کوئی پڑھانے والا نہیں، بلکہ عرب لوگ آپ کی ولادت سے لے کر وفات مقدسہ تک سب حالات کو جانتے ہیں. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے حالات، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کا بچپن، آپ کا بڑھاپا، ساری زندگی سے واقف ہیں کہ دنیا میں یہ ایسی ہستی ہے کہ کسی عالم سے پڑھے نہیں، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ تہ نہیں کیے اور کسی کا ان پر احسان نہیں. میں جتنا بڑا خطیب بن جاؤں، مولوی بن جاؤں، عالم بن جاؤں، پڑھانے والا بن جاؤں، صوفی بن جاؤں، تو مجھ میں ایک نقص ضرور ہوگا کہ میرے استاد کہیں گے میرا فیض دیا ہوا ہے، میرے مرشد کہیں گے میرا فیض دیا ہوا ہے، میں نے اس پر محنت کی ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے. اب یہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، بڑا خطیب بنا پھرتا ہے، فیض تو میرا ہے یہ بیان کر دیتا ہے بس. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، بلکہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہنما ہے، خود مقتدا ہے، خود امام ہے اور براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے تعلیم حاصل کی ہے. ابتداءً اس چیز کی تصدیق کروائی گئی فرشتے کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے، کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے آئے، مختصر آپ کو گلے لگایا، گلے لگا کر زور سے کھینچا، دبایا اور دور ہو کر فرمایا کہ اقرا، پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ کیا. صوفیت اور معنی صوفی حضرات اور معنی لیتے ہیں، محدثین اور لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہیں عکاسی تھی، فلاں تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کروایا گیا کہ آپ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی سکول میں نہیں پڑھے، کوئی آپ کا استاد نہیں کہ کل کو آپ کو کہے فیض تو میرا ہے، دیا ہوا تو میرا ہے، محنت میں نے کی اور یہ لوگوں میں یہ پیغام پہنچا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا بھی، معلم بنا کر بھی بھیجا. اور دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ کافر لوگ یہ بھی آپ کو تانا نہیں دے سکتے کہ جیسے ایک سکول پڑھنے والا طالب العلم ہوتا ہے، حدیث پڑھنے والا طالب العلم ہوتا ہے، وہ تیاری شروع کر دیتا ہے، بھئی دن رات لگا ہوا ہے، کتابیں دیکھ رہا ہے،
یہ کر رہا ہے، کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو وہ کہتا ہے یار میں نے امتحان دینا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے نمبر لینے ہیں۔ تو اس تیاری میں لگا ہوا معاشرے کو پتہ چلتا ہے، استاد کو پتہ چلتا ہے، قوم کو پتہ چلتا ہے، چھٹی نہیں کرتا، گھر نہیں آتا، ہمارا بچہ ہمارا بیٹا تیاری میں لگا ہوا ہے، اللہ کرے امتحان سے کامیاب ہو جائے۔ لیکن آپ کے مخالفین نے، ابو جہل نے اور اس کی پارٹی نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا نہیں دیا کہ آپ تو مدت سے تیاری میں لگے ہوئے تھے، آخر میں انجام میں آ کر آپ نے رسالت اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کبھی یہ تانا نہیں دیا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات پہلے سے نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رتبہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے کہ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی اس رتبے کو نہیں پہنچ سکے گا، کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ کی شخصیت ایسی بنائی کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلھا فقدان مثل محمد و محمدی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی تھی کہ نہ آپ کی ذات ملتی ہے نہ آپ کی کوئی مثال ملتی ہے۔ یعنی اتنی شان، اتنی قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عنایت فرمائی اور علوم ایسے عطا کیے کہ ایک ایک نکتہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک رکوع، ایک ایک پارہ ایسا ہے کہ جہان میں کوئی کتاب اس جیسی نہیں ملتی۔ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک آپ کو ایسے علوم عطا کیے گئے، اس لیے آپ کو اعلم الاولین والآخرین کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے علم میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی اعلیٰ، اعمال میں بھی اعلیٰ۔ لیکن اتنا اعلیٰ ہوتے ہوئے سبق آپ کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اتنا، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، کہ ایسے یتیموں کی عام طور پر تربیت نہیں کی جاتی، یتیموں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر سے، اپنی حکمت سے اس یتیم کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے ساتھ بکریاں چرانے والے، آپ کے ہم عمر، آپ نے بچپن بھی گزارا، آپ نے جوانی بھی گزاری، آپ نے بڑھاپا بھی گزارا۔ اللہ کی قسم کوئی ہم عمر یہ تانا آپ کو نہیں دیتا کہ کل آپ مجھے مارا کرتے تھے، آپ مجھ پر ظلم کرتے تھے، آپ نے فلاں کام کیا، فلاں شکایت والا کام کیا، نامناسب کیا۔ نہیں، آمنہ سے لے کر بی بی حلیمہ سے لے کر صدیق اکبر تک جو ہے سب آپ کی تعریف ہی کرتا ہے، کبھی شکایت نہیں کی۔ ایسے پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے، اور آپ کا سبق کیا تھا؟ پہلا سبق یہ تھا، پہلا سبق امت کو یہی پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ یار یہ ایسے کلمے تھے، اسی سے جھگڑا شروع ہوا، اور پہلی تقریر، ابتدائی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوہ صفا پر فرمایا اور اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب تقریر اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی قوم سے شروع کرو، اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے بڑوں کو بلاؤ، چچا کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، اور ان کو بلا کر اب سونے کی ضرورت نہیں رہی، آرام کی نہیں رہی، مدت سے کعبۃ اللہ میں جو توحید کا مرکز، رحمتوں کا مرکز، ایمان کا مرکز، مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ، اس میں 360 بت رکھا تھا، طواف کعبے کے کرنے تھے، بتوں کے کر رہے ہوتے تھے، اور یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب، میرے کملی والے، اب سونے کی ضرورت نہیں، اب جاگو، اٹھو
اور میری توحید کا اعلان کرو۔ توحید کیا؟ سب سے پہلے فرمایا لا الہ، زور سے کہو نا۔ میرے استاد شیخ المفسرین، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بیانات میں کہ جب کہنے والا، جب سننے والا لا الہ الا اللہ کہے تو خطیب کوئی پڑھنے والا تو سننے والا بھی ساتھ پڑھ دے۔ اور انہوں نے ایک نکتہ بیان فرمایا اور بڑا عجیب، وہ یہ کہ مرتے وقت مسئلہ ہے شریعت کا کہ جب انسان کو موت آئے اور حاضر ہو موت، اس وقت میں اس کو اس کے سامنے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کو کہو نہیں، یوں نہ کہو کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ، یہ نہ کہو، بلکہ اس کے سامنے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ورد کرو، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جب کہنے والے لا الہ الا اللہ کہیں گے، تیری عادت بنی ہوگی، تیری فطرت بنی ہوگی، تیری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا، خاتمہ توحید و سنت پر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو اس کی بخشش یقینی ہے۔ اس لیے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں کہ یہ ایسا کلمہ ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کے گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے، حتیٰ کہ اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ میرے پاس اس کی ایک نیکی ہے، اس کو بھی ترازو میں رکھو۔ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا اور وہ اس کا پسینہ نکل رہا ہوگا، پاؤں سے سر تک پسینہ ہی پسینہ، اور سمجھا ہوا ہوگا کہ اب مجھ پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان قریب میں جہنم میں چلا جاؤں گا، بیڑیاں ڈال کر مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لایا جائے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکی میرے پاس موجود ہے، جو میں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایک ورقہ سا، ایک کاغذ سا بند اس ترازو میں ڈالا جائے گا۔ جب ترازو میں ڈالا جائے گا تو اس کے وہ سب گناہوں پر بھاری ہوگا اور اس کو بخشش کی امید لگ جائے گی کہ میری بخشش ہوتی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس ورقے اور اس چھوٹے سے کاغذ کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ، سب پڑھ دو، لا الہ، تیغ لا، تیغ لا در قتل غیر حق بران، در نگر آخر کے بعد لا جماد ماد الا اللہ، باقی جملہ رفت، مرحبا اے عشق شرکت سود رفت۔ جو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح اللہ۔ حضرت خواجہ سلطان باہو فرماتے ہیں، او لا کی تیغ ہاتھ میں لا، لا کی تلوار ہاتھ میں لا، اور اس کو چلتا جا، چلاتا جا، یہ سب پر پھرے گی، لیکن آخر میں تیغ لا بدستاری، بیا تنہا کے غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، کہ دوستی اسی کے ساتھ لگا، تیغ لا کی ہاتھ میں لا، اب بچے گا تو صرف الا اللہ کی ذات بچے گا، باقی عبادت کے لئے دنیا میں اور بولو تو صحیح، میری آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز میرے پاس نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز پہنچے نا۔ اللہ تیغ لا بدستاری، بیا تنہا کے غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ بلا لا لا ہمارا کن، بلا لا لا ہمارا کن،
بگو واللہ باللہ چو نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا مطلوب الا ہو. تیرا مطلوب بھی وہی ہونا چاہیے، تیرا مقصود بھی وہی ہونا چاہیے، تیرا مطلوب بھی وہی ہونا چاہیے، تیرا معبود بھی. تو اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زمخشری کہتے ہیں یہ قضیہ شخصیہ ہے، یعنی اللہ معبود، اللہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ عبادت کے لائق کوئی نہیں. کیوں اس پر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی عادت تھی، ابو جہل کی عادت تھی، اور وہ کہا کرتا تھا کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان معبودوں کو، ان لوگوں کو کوئی مستقل الہ نہیں مانتے، ہم ان کو کوئی مستقل معبود نہیں مانتے، ہم ان کے سامنے اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے نظر نیازیں اس لیے سے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ، اللہ کے قریب کرنے والی ذات تو اور ہے. توجہ کرنا، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے قریب کرنے والی ذات ہے وہ لا الہ الا اللہ. آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ذات ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے. یہ اس کی مانو، اس عقیدے، ان کے عقیدے والا عقیدہ رکھو، ان کے عمل والا عمل رکھو، ان کے اخلاق والا اخلاق رکھو، ان کے سبق کو یاد کرو. تو وہ بت کچھ کام نہیں دیتے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، آپ کی آواز کو سن نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں. یہ میرا محبوب سبق نہیں دے رہا، بلکہ سب انبیاء کا طریقہ ہی یہی رہا ہے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کون سی تماثیل ہیں، کون سے بت ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں تم جم کر ان پر بیٹھے ہوئے ہو، مشکل کشا انہی کو مانتے ہو، نظر نیازیں اسی کی دیتے ہو. چھوڑ دو، اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ ہی کی کرو، کسی اور کی. اور یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ سے ملانے والا، اللہ سے جوڑنے والا، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کے ساتھ اونٹوں چرانے والوں کو ایسا اللہ سے ملایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے اور مسئلہ ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آئیں اور پہلے جتنی امتیں گزری، انبیاء کے علاوہ سب سے اونچا رتبہ ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے. یا اونٹ چرانے والے تھے، بدو تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے. اللہ کی قسم جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی صحبت میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رتبہ بلند کیا کہ ان کے اعمال و اخلاق پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور ان کی انتظار میں جنت اور جنت کی حوریں بھی ان کی انتظار میں رہتی ہیں. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک دن محبوب نے فرمایا بلال تو وہ ہے کہ جنت کی حوریں تیری انتظار میں ہیں کہ ہمارا بلال ہمیں کب ملے گا. وہ بلال جس کی ان مشرکین کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ایک غلام کے طور پر ہی ان کو کام کراتے تھے، غلام ہی سمجھتے تھے، ایک باندہ ہی سمجھتے تھے. لیکن اس باندے نے جب اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا تو میرے محبوب فرماتے ہیں بلال جنت کی حوریں آپ کا انتظار کرتے ہیں. بلال جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا، سمیت خشخشۃ قدمک بین یدی فی الجنہ، میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا. یہ بلال کا رتبہ ہے.
یہ بلال حضرت صدیق اکبر کا رتبے میں مقابلہ نہیں کرتے۔ توضیح تنویر کے حاشیہ میں ایک روایت کا حوالہ دیا ہے کہ لو وزن الامت بأبی بکر لرجح ابو بکر، میرے محبوب فرماتے ہیں اگر میری امت ساری کو ایک پلڑا میں ڈال دیا جائے اور ایک میرا صحابی بوڑھے سیدنا صدیق اکبر کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو صدیق اکبر کا پلڑا پوری امت سے جھک جائے گا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ اب سمجھیں ذرا کہ ان صحابہ کرام کی زندگی تھوڑی ہے، ان کا عمل تھوڑا ہے، لیکن ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے فرامین کو مانا۔ اگرچہ مثلا ایک صحابی ہے، اس نے 2 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کوئی صحابی ہے، ایک لمحہ گزارا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک صحابی ایسا ہے جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور فوراً موت آ گئی۔ وہ کہاں پہنچا؟ جنت میں۔ آتا ہے تاریخ میں، بلکہ امام ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، وہاں ملی جلی محفل تھی، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے۔ عندہ شیخ کبیر کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بوڑھا شیخ فرتوت کافر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جہنم اتنی سخت ہے، دوزخ اتنی تیز ہے کہ اس آگ میں پتھر بھی جلتے ہوں گے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ صحابہ کرام اٹھے، اس کو ادھر ادھر دبانے لگے، حتیٰ کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور اپنی مسند مبارک سے آئے اور اس کے سینے اور دل پر ہاتھ رکھا، ایسے ذرا ٹیڑھے ہو کر ہاتھ رکھا اس کے سینے پر، اور صحابہ کو دیکھ کر فرمایا کہ بوڑھا مرا نہیں، زندہ ہے۔ تھا کون؟ کافر، مسلمان مومن نہیں تھا، کافر تھا۔ حضور نے ایسے ہاتھ رکھا اور وہ تھوڑا سا ہوش میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نظر پڑی۔ نظر پڑتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمے پڑھے اور فوت ہو گیا، وہیں رخصت ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کسی نے جنتی وجود دیکھنا ہے تو اسی کو دیکھ لے۔ عامل قلیلا و اجر کثیرا، کہ اس نے عمل بہت کم کیا لیکن اجر زیادہ لے گیا ہے۔ صحابہ نے تعجب میں آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ 5 منٹ ابھی پہلے جہنمی تھا، دوزخی تھا، کافر تھا، اب اس کو جنت مل گئی، جنتی ہو بھی گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے آیات میں نہیں پڑھا؟ کیا قرآن نہیں کہتا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میری پیشگی سے ڈر گیا اور انہوں نے شرک اور کفر اور بدعات سے توبہ کر دی، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا مقام جنت ہے، وہ بہشتی ہے۔ تو دیکھو اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر نہیں کہی، نماز نہیں پڑھی، رخ انور کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور اسی پر موت آ گئی، جنتی بن گیا۔ یہ تو وہ صحابی ہے، اور ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ متفق علیہ ایک مسئلہ ہے، ہر مسئلہ کا۔ یہودیوں سے جا کر پوچھو تمہارے بڑے کون ہیں، عزت والے مقام والے کون ہیں، وہ کہیں گے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کن کا رتبہ ہے، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ پھر عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے ہاں بڑا رتبہ کن کا ہے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر ان سے پوچھو ان کے بعد کن کا درجہ ہے،
وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ اسی طرح سکھوں سے پوچھو سب سے درجہ آپ کے نزدیک کس کا ہے، وہ کہیں گے بابا گرو نانک کا۔ وہ بابا گرو نانک کے بعد کن کا درجہ ہے؟ جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے۔ اسی طرح ہر مسلک سے پوچھتے آؤ تو وہ وہی کہیں گے کہ اپنے بڑے کا نام لے کر ان کے چھوٹوں کا نام لیں گے کہ ان کا بڑا درجہ ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں سب سے اونچا درجہ سب مخلوق میں کس کا ہے؟ کن کا ہے؟ کہو رسول اللہ۔ کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ ان کے بعد کن کا درجہ ہے؟ کہو صحابہ کرام کا۔ کس کا؟ یہ نقطہ علامہ عبدالعزیز بہاروی رحمت اللہ علیہ نے نبراس میں لکھا ہے۔ فرمایا پوری دنیا، پورے اخلاق والے، مذہب والے سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کا رتبہ ہے، اس کے بعد ان کے ساتھیوں کا رتبہ ہے، لیکن اس امت میں ایک ایسا فرقہ بھی کم وقت موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے رسول کو شان والے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں سخت ہے۔ ان سے کیا گزرا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب، اپنے صحابہ کرام کی محبت، اپنے محبوب کی صحیح محبت اور توحید و سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ اس کے سامنے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ورد کرو، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جب کہنے والے لا الہ الا اللہ کہیں گے تیری عادت بنی ہوگی، تیری فطرت بنی ہوگی، تیری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا، خاتمہ توحید و سنت پر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس کی بخشش یقینی ہے۔ اس لیے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ جس شخص کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ ایسا کلمہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کے گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے، حتیٰ کہ اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ میرے پاس اس کی ایک نیکی ہے، اس کو بھی ترازو میں رکھو۔ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے گناہ زیادہ ہوں گے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا اور وہ اس کا پسینہ نکل رہا ہوگا، پاؤں سے سر تک پسینہ ہی پسینہ، اور سمجھا ہوا ہوگا کہ اب مجھ پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان قریب میں جہنم میں چلا جاؤں گا، بیڑیاں ڈال کر مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لایا جائے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اس کی نیکی میرے پاس موجود ہے جو میں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایک ورقہ سا، ایک کاغذ سا بند اس ترازو میں ڈالا جائے گا۔ جب ترازو میں ڈالا جائے گا تو اس کے وہ سب گناہوں پر بھاری ہوگا اور اس کو بخشش کی امید لگ جائے گی کہ میری بخشش ہوتی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس ورقے اور اس چھوٹے سے کاغذ کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، سب پڑھ دو، لا الہ، تیغ لا، تیغ لا در قتل غیر حق پران، در نگر آخر کے بعد لا جماد ماد الا اللہ، باقی جملہ رفت مرحبا اے عشق شرکت سود رفت۔ جو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا۔ حضرت خواجہ سلطان باہو فرماتے ہیں او لا کی تیغ ہاتھ میں لا، لا کی تلوار ہاتھ میں لا اور اس کو چلتا جا، چلاتا جا، یہ سب پر پھرے گی، لیکن آخر میں تیغ لا بدستاری بیا تنہا کے غم
داری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، کہ دوستی اسی کے ساتھ لگا، تیغ لا کی ہاتھ میں لا، اب بچے گا تو صرف اللہ کی ذات بچے گا، باقی عبادت کے لئے دنیا میں اور بولو تو صحیح، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میرے پاس نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز پہنچے نا۔ اللہ تیغ لا بدستاری بیا تنہا کے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، بلا لا لا ہمارا کن، بلا لا لا ہمارا کن، بگو واللہ باللہ چوں نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا مطلوب الا ہو۔ تیرا مطلوب بھی وہی ہونا چاہیے، تیرا مقصود بھی وہی ہونا چاہیے، تیرا مطلوب بھی وہی ہونا چاہیے، تیرا معبود بھی۔ تو اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زمخشری کہتے ہیں یہ قضیہ شخصیہ ہے، یعنی اللہ معبود، اللہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں اس پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ مشرکین کی عادت تھی، ابو جہل کی عادت تھی، اور وہ کہا کرتا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان معبودوں کو، ان لوگوں کو کوئی مستقل الہ نہیں مانتے، ہم ان کو کوئی مستقل معبود نہیں مانتے، ہم ان کے سامنے اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے نظر نیازیں اس لیے سے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ، اللہ کے قریب کرنے والی ذات تو اور ہے۔ توجہ کرنا، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے قریب کرنے والی ذات ہے وہ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ ذات ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ اس کی مانو، اس عقیدے، ان کے عقیدے والا عقیدہ رکھو، ان کے عمل والا عمل رکھو، ان کے اخلاق والا اخلاق رکھو، ان کے سبق کو یاد کرو، تو وہ بت کچھ کام نہیں دیتے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، آپ کی آواز کو سن نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ یہ میرا محبوب سبق نہیں دے رہا، بلکہ سب انبیاء کا طریقہ ہی یہی رہا ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کون سی تماثیل ہیں، کون سے بت ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں تم جم کر ان پر بیٹھے ہوئے ہو، مشکل کشا انہی کو مانتے ہو، نظر نیازیں اسی کی دیتے ہو۔ چھوڑ دو، اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ ہی کی کرو، کسی اور کی۔ اور یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ سے ملانے والا، اللہ سے جوڑنے والا، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ اونٹوں چرانے والوں کو ایسا اللہ سے ملایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ بھی عقیدہ ہے اور مسئلہ ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آئیں اور پہلے جتنی امتیں گزری، انبیاء کے علاوہ سب سے اونچا رتبہ ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے۔ یا اونٹ چرانے والے تھے، بدو تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی صحبت میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا رتبہ بلند کیا کہ ان کے اعمال و اخلاق پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور ان کی انتظار میں جنت اور جنت کی حوریں بھی ان کی انتظار میں رہتی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک دن محبوب نے فرمایا، بلال تو وہ ہے کہ جنت کی حوریں
تیری انتظار میں ہے کہ ہمارا بلال ہمیں کب ملے گا۔ وہ بلال جس کی ان مشرکین کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ایک غلام کے طور پر ہی ان کو کام کراتے تھے، غلام ہی سمجھتے تھے، ایک باندہ ہی سمجھتے تھے، لیکن اس باندے نے جب اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا تو میرے محبوب فرماتے ہیں بلال جنت کی حوریں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ بلال جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا، سمیت خشخشۃ قدمک بین یدی فی الجنہ، میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ یہ بلال کا رتبہ ہے۔ یہ بلال حضرت صدیق اکبر کا رتبے میں مقابلہ نہیں کرتے۔ توضیح تنویر کے حاشیہ میں ایک روایت کا حوالہ دیا ہے کہ لو وزن الامت بأبی بکر لرجہ ابو بکر، میرے محبوب فرماتے ہیں اگر میری امت ساری کو ایک پلڑا میں ڈال دیا جائے اور ایک میرا صحابی بوڑھے سیدنا صدیق اکبر کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو صدیق اکبر کا پلڑا پوری امت سے جھک جائے گا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ اب سمجھیں ذرا کہ ان صحابہ کرام کی زندگی تھوڑی ہے، ان کا عمل تھوڑا ہے، لیکن ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے فرامین کو مانا۔ اگرچہ مثلا ایک صحابی ہے، اس نے 2 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کوئی صحابی ہے، ایک لمحہ گزارا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک صحابی ایسا ہے جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور فوراً موت آ گئی۔ وہ کہاں پہنچا؟ جنت میں۔ آتا ہے تاریخ میں، بلکہ امام ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، وہاں ملی جلی محفل تھی، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے۔ عندہ شیخ کبیر کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بوڑھا شیخ فرتوت کافر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جنت اتنی سے جہنم اتنی سخت ہے، دوزخ اتنی تیز ہے کہ اس آگ میں پتھر بھی جلتے ہوں گے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ صحابہ کرام اٹھے، اس کو ادھر ادھر دبانے لگے، حتیٰ کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور اپنی مسند مبارک سے آئے اور اس کے سینے اور دل پر ہاتھ رکھا، ایسے ذرا ٹیڑھے ہو کر ہاتھ رکھا اس کے سینے پر، اور صحابہ کو دیکھ کر فرمایا کہ بوڑھا مرا نہیں، زندہ ہے۔ تھا کون؟ کافر، مسلمان مومن نہیں تھا، کافر تھا۔ حضور نے ایسے ہاتھ رکھا اور وہ تھوڑا سا ہوش میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نظر پڑی۔ نظر پڑتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمے پڑھے اور فوت ہو گیا، وہیں رخصت ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کسی نے جنتی وجود دیکھنا ہے تو اسی کو دیکھ لے۔ عامل قلیلا و اجر کثیرا، کہ اس نے عمل بہت کم کیا لیکن اجر زیادہ لے گیا ہے۔ صحابہ نے تعجب میں آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ 5 منٹ ابھی پہلے جہنمی تھا، دوزخی تھا، کافر تھا، اب اس کو جنت مل گئی، جنتی ہو بھی گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے آیات میں نہیں پڑھا؟ کیا قرآن نہیں کہتا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میری پیشگی سے ڈر گیا اور انہوں نے شرک اور کفر اور بدعات سے توبہ کر دی، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا مقام جنت ہے، وہ بہشتی ہے۔ تو دیکھو اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر نہیں کہی، نماز نہیں پڑھی، رخ انور کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور اسی پر موت آ گئی، جنتی بن گیا۔ یہ تو وہ صحابی ہے، اور ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے سالہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ متفق علیہ ایک مسئلہ ہے، ہر مسئلہ کا۔ یہودیوں سے جا کر پوچھو تمہارے بڑے کون ہیں، عزت والے مقام والے کون ہیں، وہ کہیں گے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کن کا رتبہ ہے، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ پھر عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے ہاں بڑا رتبہ کن کا ہے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر ان سے پوچھو ان کا رتبہ، ان کے بعد کن کا درجہ ہے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ اسی طرح سکھوں سے پوچھو سب سے درجہ آپ کے نزدیک کس کا ہے، وہ کہیں گے بابا گرو نانک کا۔ وہ بابا گرو نانک کے بعد کن کا درجہ ہے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے۔ اسی طرح ہر مسلک سے پوچھتے آؤ تو وہ وہی کہیں گے کہ اپنے بڑے کا نام لے کر ان کے چھوٹوں کا نام لیں گے کہ ان کا بڑا درجہ ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں سب سے اونچا درجہ سب مخلوق میں کس کا ہے، کن کا ہے؟ کہو رسول اللہ۔ کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ ان کے بعد کن کا درجہ ہے؟ کہو صحابہ کرام کا۔ کس کا؟ یہ نکتہ علامہ عبدالعزیز بہاروی رحمت اللہ علیہ نے لبراس میں لکھا ہے، فرمایا پوری دنیا، پورے اخلاق والے، مذہب والے سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کا رتبہ ہے، اس کے بعد ان کے ساتھیوں کا رتبہ ہے، لیکن اس امت میں ایک ایسا فرقہ بھی کم وقت موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے رسول تو شان والے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں سخت ہے۔ ان سے کیا گزرا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب، اپنے صحابہ کرام کی محبت، اپنے محبوب کی صحیح محبت اور توحید و سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔